جناب قاری ذاکر حسین میاں محمد سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آ کر تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم۔ ابھی جن آیتوں کو آپ نے سنا ان کا لفظ ترجمہ آپ کو سنانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کرتوت کا دیکھنے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اور آپ یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے ہیں، تبغونها عوجا، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے کو اختیار کر لیں، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچی ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب کے کسی بھی فریق کی اطاعت کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور حال یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وفیکم رسولہ، اور تمہاری حالت یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے کو اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ایسے اشخاص کو
صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ سچ کہتا ہے جو بزرگ و برتر ہے، وہ صدق رسولہ النبی الکریم، رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا جو نبی مکرم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ ہمارین شہر، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، آج جس آیت شریفہ کی تلاوت کی، قبل اس کے کہ اس کے تعلق سے بیان آپ کے سامنے کروں، آج اپنے دل میں صدمہ سا محسوس کر رہا ہوں کہ جس مقام پر ہمیشہ جو ہستی، جو شخصیت یہاں جلسے منعقد کرنے میں پیش رہا کرتی تھی، جس کے لیے دعائے خیر کی جاتی تھی، آج اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، زندگی دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے، زندگی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، دنیا کی سب سے سچی چیز موت ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ خود بھی فانی ہے اور جو یہاں آتا ہے وہ بھی فانی ہے۔ باقی رہنے والی چیز اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی راہ میں کیے جانے والے اعمال جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ یادگار بن جاتے ہیں، وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ آج مجھے دل میں صدمہ کافی ہو رہا ہے کہ آج وہ ہستی یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک اعمال کا بدلہ کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں عطا فرمائے۔ رسول مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے اللہ ان دیدار سے مشرف کرے، ان کے بھائیوں اور ان کے بچوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق عطا فرمائے اور اسی طرح اچھے کام کرنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت شریفہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن یعتصم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اس کے دامن سے وابستہ رہنا اور اس کے ساتھ اس کو اس قدر اس کو تھامے رکھنا کہ کبھی اپنے ہاتھ سے جدا نہ ہونے پائے
اس کو عربی میں اعتصام کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہاں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے اس کو یقیناً صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، صراط مستقیم پر اس کو چلایا جاتا ہے، صراط مستقیم پر اس کو لے جایا جاتا ہے. آج جس چیز کی دنیا کو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ دنیا نہ صرف خراب ہے بلکہ دنیا اپنے اندر جو بھی آتا ہے اس کو خراب کرنے کی نیت کر لیتی ہے، ٹھان لیتی ہے کہ اس دنیا سے ہم اس شخص کو پاک جانے نہیں دیں گے. انسان حق کا نیکی کا ارادہ تو کرتا ہے، مضبوط پکڑنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں، مصائب و دشواریاں اس پر ایسے آتی ہیں، ٹینشن کچھ اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ باوجود پکڑے رہنے کی نیت کرنے کے دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. کئی مرتبہ انسان حق کا ارادہ کرنے، نیکی کا ارادہ کرنے کے باوجود آدھے راستے سے پلٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار نہیں پاتا کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے یا جس ہستی کو وہ پکڑا ہوا ہے وہ آخر وقت تک اس کو پکڑے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی اپنے آپ میں ہمت نہیں پاتا. حالات اس کو مجبور کرتے ہیں، زمانہ اس کا دشمن بنتا ہے، مخلوق اس کے سامنے آ جاتی ہے، سماج کے ہتھ کنڈے اس کے پاس آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود انسان کی ضروریات، مادی خواہشات، دل کا میلان، یہ ساری چیزیں انسان کو بیچ راستے سے ہٹ جانے پر مجبور کرتے رہتے ہیں. انسان اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان صرف دل کا نام ہے، انسان دل کا نام ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے دائرے میں، مذہب اسلام میں سب کے سب کامل طور پر داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اسلام آپ کو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، ہر اعتبار سے اسلام میں سلامتی ہے، بشرطے کہ اگر آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یقیناً تمہارے لیے نہ صرف اس دنیا میں سلامتی ہے بلکہ آخرت میں بھی تمہارے نجات کا فیصلہ ہوتا ہے. بشرط یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہیے، مگر انسان اپنے آپ کو پورے کے پورے داخل کرنے کے موقف میں نہیں پاتا. انسان نام ہے، جیسے کہ میں نے کہا انسان پر حکمرانی دل کی چلتی ہے. آپ چاہتے بھی ہیں کہ ہاتھ بھی اللہ کے کام میں لگا رہے، پاؤں بھی اللہ کے کام میں لگا رہے، دماغ بھی اللہ کے کام میں لگا رہے، آنکھ ناک سب لگے رہیں، پر مشکل یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں آزاد نہیں ہیں. ان سب پر ایک کی حکمرانی چلتی ہے اور وہ حکمرانی دل کی چلا کرتی ہے. انسان کے اعضاء کا دل بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جو چاہتا ہے رعیت وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اعضاء دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ اپنا لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. سب کے سب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جانی چاہیے. اب ہم یہ چاہیں، دل کچھ چاہے، ہاتھ کچھ چاہے، آنکھ کچھ چاہے، زبان کچھ چاہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے. خواہش پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے. جب دل میں خواہش پیدا ہوئی، آنکھ نے دیکھا، کان اس کی آواز کو سننے کے لیے بے چین ہوئی، زبان میں کھجلی ہوئی کہ چل اس سے کچھ باتیں کر لیں، ہاتھ نے کہا پکڑو، پاؤں نے کہا کہ اس کے گھر کی طرف چلو. ایک دل کی خواہش پیدا ہوئی، سارے اعضاء
اس کے کام میں لگے رہتے ہیں، سب کے سب اس کا کام کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ تم مذہب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو کیا ہم اپنی پوری دنیا کو لے کر اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ہم پورے کے پورے اپنی ساری کائنات کو لے کر، اپنے سارے خیالات کو لے کر، اپنے سارے تعلقات کو لے کر اسلام میں کیسے داخل ہو جائیں۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس سوال کا جواب ایک ہی لفظ کے ذریعے سے دیا ہے۔ آپ نے کہا ارے تو سارے تعلقات کو، تیری کائنات کو، تیری دنیا کو، تیری خواہشات کو، تیرے آرزوؤں کو، تیرے ارمانوں کو، ان تمام چیزوں کو لے کر تو اسلام میں داخل ہونے کے موقف میں اگر اپنے آپ کو نہیں پاتا تو میں تجھ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ایک گر کی بات بتاتا ہوں، اگر اس پر تو عمل کر لیا تو گویا تو اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیا۔ مہدی موعود نے فرمایا کچھ بھی نہ کرو، ایک دل خدا کے حوالے کرو اور پھر دل میں جو آیا وہ کام کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ ایک دل کو خدا کے حوالے کرو اور پھر دل میں جو آیا وہ کرو۔ جب دل اللہ کے تابع ہوگا تو دل کیا چاہے گا؟ وہی چاہے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہی چاہے گا۔ اب دل کی خواہشات پر تم عمل کرو، مگر دل کی لگام کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو، دل کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو، دل کی خواہشات کو خدا کے تابع کر دو اور پھر اس کے بعد دل میں جو آیا وہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر پورے کے پورے طور پر اسلام میں تم کو داخل ہونا ہوگا تو ایک ہی چیز ہے جس پر سب پر حکمرانی چلتی رہتی ہے، وہ تمہارا قلب ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر دل کو اللہ کے حوالے ہم کر دیں گے، دل کو مسلمان بنا لیں گے تو سارے اعضاء خود بخود مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ ایک ایک چیز کو مسلمان بنانے بیٹھیں گے تو وقت لگ جائے گا، عمر کٹ جائے گی۔ ہاتھ کو مسلمان بناؤں، پاؤں کو مسلمان بناؤں، دماغ کو بناؤں، آنکھ کو بناؤں، کان کو بناؤں، زبان کو بناؤں، کس چیز کو مسلمان بناؤں؟ بیوی کو مسلمان بناؤں، بچوں کو مسلمان بناؤں، تجارت کو مسلمان بناؤں، زراعت کو مسلمان بناؤں، صنعت و حرفت کو مسلمان بناؤ، اپنے فیکٹری کو، کارخانے کو مسلمان بناؤ، کارخانے والوں کو مسلمان بناؤ، اپنی بول چال کو مسلمان بناؤ، معاہدے کو مسلمان بناؤ۔ میں کس چیز کو مسلمان بناؤں گا؟ ایک ایک چیز پر محنت کروں گا، عمر صرف ہو جائے گی، کوئی بھی مسلمان نہ ہو سکے گا۔ لیکن سب کو اگر مسلمان بنانا چاہتا ہے، ایک دل کو مسلمان بنا لے، ساری چیزیں خود بخود مسلمان ہو جائیں گی۔ جب دل مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے متعلقات جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب کے سب مسلمان ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، اس لیے کہ سب پر حکومت چلتی ہے تو دل کی حکومت چلتی ہے۔ ایک دل کو خدا کے حوالے کرو اور پھر دل میں جو آیا وہ کرتے جاؤ۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کو غلام بناؤ اور پھر اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ۔ جب دل غلام ہونے کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، ایسے آزاد ہوں گے کہ پھر ہم آزاد بھی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ دل میں وہی بات پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، اسی دل میں پیدا ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل میں قلب اقدس کی بات کر رہا تھا، آج اسی بیان کو لیتے ہوئے آپ کے سامنے چلتا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ارمان، خواہشات نہیں پیدا ہوتے ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی خواہش، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بلند بالا عمارات کا نقشہ آپ کے سامنے نہیں آتا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کے درباروں کا حال آپ نے نہیں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح کی حیثیت سے جب آپ نے مکے میں قدم رکھا ہوگا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ فاتحانہ شان و شوکت جو عام طور پر ایک مغلوب حکومت کو مغلوب کرنے کے بعد، ایک ملک کو فتح کر لینے کے بعد فاتح کی حیثیت سے جو شان پیدا ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ فاتحانہ شان، وہ فاتحانہ عظمت آپ کے دل میں نہیں آتی ہوگی؟ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں پیدا ہو سکتی تھی، لیکن پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ عمارات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مالداری کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، شان شوکت کے جلوے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، فتح کو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب مکے میں قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کجادے پر اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر
اونٹنی کے گردن سے لگتا ہوا چلا جا رہا تھا. وہ شان جو اکڑ کی پیدا ہو سکتی ہے فاتح کی حیثیت سے، آپ نے اکڑ تک محسوس نہیں کی، بلکہ جھکتے ہوئے آپ چلے جا رہے تھے، اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے سامنے اکڑ بھی محسوس نہ کریں، اپنے دل میں فتح پا لینے کا احساس بھی نہ ہونا پائے. نہیں، رسول اللہ کے دل میں تو فتح کا احساس بھی نہیں تھا. اللہ کی جانب سے تو خوشخبری دے دی جا چکی تھی کہ آپ کو فتح ہو جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے. رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ میں نے تو فتح پا لی، لیکن یہ جن پر میں نے فتح پائی ہے ان میں مفتوحانہ جذبات کہیں پیدا نہ ہو جائیں، ان کو شرمندگی راحت نہ ہو جائے. رسول اللہ خود کیا شان پیدا کرتے. جن لوگوں کو آپ نے فتح کیا ان میں ذلت کا احساس بھی پیدا ہونے نہیں دیا، اور یہ بہت بڑی کمال بات ہے. ایک بڑا آدمی جو ہوتا ہے اسی میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، ورنہ دل تو بڑا مغرور بنتا ہے. دل کو چاہتا ہے کہ آج دل کی بھڑاس نکال لی جائے. دل کو چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ذلیل کر کے مکے سے نکالا تھا آج ان کو ذلت دینے کا وقت آ چکا ہے. آج ان کو برسر بازار کوڑے لگائے جائیں. آج ان سے یہ پوچھا جائے کیا تم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اپنے کام سے نکال دیا تھا، اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. آج جب تمہاری یہ حالت ہے، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. لوگوں نے خود کہا ہم گنہگار ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. تم سب کے سب آزاد ہو کہ جاننے کے باوجود کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، مظالم ڈھائے، مصیبتیں مجھ کے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن آج میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ کرنے، آج تمہارے ساتھ کسی قسم کا بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج تم سب کے سب آزاد ہو. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی حالت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تقاضے کو دیکھ کر جہاں اعلان کر دیا، لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ نے تو اعلان کر دیا، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ کا لشکر ہے یہ کب چھوڑیں گے؟ یہ اپنے اپنے ان کے رشتے داروں کو ہم نے مارا ہے تو یہ ملیں گے ہم ان کو، تو یہ ہم کو مار دیں گے، تو ان کے بچاؤ کا راستہ ان کے ہاتھ سے یہ کیسے بچ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میں نے تو معاف کر دیا، اب ان کے ہاتھ سے بچنے کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر میں جو چلے جائے اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے، وہ جو اسلام کا دشمن ازلی تھا، وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے منصوبے بنائے تھے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، وہ جس نے مسلمانوں کو نابود کرنے کے کوئی دقیقہ جس نے چھوڑا نہیں تھا، وہ جو جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی منصوبہ بندیاں کرنی تھی، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون دل ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہوگا. انسان کے دل کو کتنا بڑا ہونا چاہیے. سب کا یہ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی عام معافی کا اعلان دے دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کعبۃ اللہ کو چھوٹا تھا، سب لوگ تو اس میں جا نہیں سکتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ تو ایسے ہوئے جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے، اور کچھ تو ایسے ہوئے جو ابو سفیان کے گھر میں جو کعبے کے قریب ہی تھا اس میں داخل ہوتے ہوئے چلے گئے. مگر اس عام معافی کا نتیجہ یہ نکلا، عام معافی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دلوں میں جو عداوت تھی وہ عداوت گئی، اور یہ سمجھنے لگے ہم جس کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہ ہمارا دشمن نہیں، وہ تو ہمارا اپنا دوست ہے، اور وہ ہماری جان کا پیاسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہم کو معاف کرنے والا ہے، اور ہم کو کھلی چھوٹ اس نے آج ہم کو دے رکھی ہے. تو یہ بات کب پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات اسی وقت پیدا ہو گئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا تھا. عداوت کا، بخش کا، انتقام لینے کا جو مادہ انسان کے دل میں رہتا ہے اس مادے کو نکال لیا گیا تھا. جب یہ بات پیدا ہوتی ہے اور انسان خراب ہوتا ہے تو یاد رکھو انسان خراب ہوتا ہے تو محض دل کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. محض تعلقات انسان کے جو خراب ہوتے ہیں، ہماری رشتے داریوں میں، میاں بیوی میں،
اور دوسرے بھائیوں بہنوں میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور آج کون سا گھر ہے جو ان اختلافات سے بچا ہوا ہے؟ ہر جگہ آپ دیکھیں گے ہر گھر مہا بھارت بنا ہوا نظر آتا ہے، کہیں شروع میں تو اتفاق رہتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برابر اختلافات بڑھتے جاتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام جھگڑوں کی بنیاد کو لے کر تو ہمیں لگے رہو اور اس کی بنیاد پکڑنے کی کوشش کرو تو آپ کو یہی بات نکلے گی کہ دلوں میں خرابی پیدا ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، سر کے مراسم ہوتے ہیں، تعلقات منقطع ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں فقط دل کی خرابی کی وجہ سے، اور اگر ایک دل سدھر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاد رکھو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوٹ پڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورے اعضاء سدھر جاتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسمانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ گوشت کا لوٹ پڑا دل ہوا کرتا ہے، اگر دل سدھر گیا تو ساری کائنات جسمانی صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پہلی صورت میں سارا نظام ہمارا درہم برہم ہو جاتا ہے، دماغ الٹا سوچنے لگتا ہے، دماغ الٹا سوچنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے فقط سوچ کی فکر، سوچ کی غلطی ہے جو انسان کو دوست سے دشمن بنا دیتی ہے۔ ایک ساتھ سو رہے تھے، اس کا دوست آیا قریب، تلوار نکالی، ہاتھ کو اوپر بلند کیا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ میرا دوست اب تک جس کو میں اپنا جانی دوست سمجھتا تھا، یہ تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ کو بلند کیا ہے، ہاتھ چھوڑنے کی دیر میری گردن کٹ جانے والی تھی، اللہ نے بچا لیا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کیا جذبات پیدا ہوتے ہوں گے؟ دوست کی دشمنی سے بدل جاتی ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تلوار سے اس کا خلقت کو ختم کر دوں، پھر پلٹ کر دیکھتا ہے کہ سانپ قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسے اندازہ ہوا کہ دوست مجھے مار نہیں رہا تھا بلکہ مجھے ڈسنے کے لیے جو سانپ نزدیک آ چکا ہے اس کو مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور پھر وہ عداوت محبت میں بدل جاتی ہے۔ اتنا پیارا دوست ہے کہ مجھے مارنے کے لیے نہیں، یہ میرے خیال کی غلطی تھی، یہ میرے دل کے فیصلہ میرا غلط تھا جو میں اس کو دشمن سمجھ رہا تھا، وہ تو مجھے بچا رہا تھا اس موذی جانور سے جو مجھ کو ختم کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ محض دل کی تھوڑی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا سارا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ لوگوں تم اپنے دل پر نظر رکھو، میرے کسی کام کے تعلق سے یہ خیال بھی مت کرو کہ وہ کام میں نے تمہارے لیے ظلم کے طور پر کیا ہے، اس لیے کہ جب میں ارحم الراحمین ہوں تو میرا ہر کام رحم کو لیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے دل کی غلطی، اور آپ سوچتے ہوں گے یہ سب دل کی غلطی کیوں کہتے ہیں، خیال کی عقل کی غلطی کیوں نہیں کہتے؟ تو ہمارے میں اور تمہارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے اور ہمارے کہنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل سے ہم سوچتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، عقل سے نہیں سوچتے، دل سے سوچتے ہیں۔ سوچتے کہاں سے ہیں؟ دل سے سوچتے ہیں۔ اور آپ کہیں تو میں قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دوں۔ کافروں کے تعلق سے اللہ کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، کافروں کے آنکھ تو ہوتے ہیں پر ان آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی حق کی آواز کو وہ سن نہیں سکتے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے دل تو ہوتے ہیں لیکن عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا عقل سے آدمی کم سمجھتا ہے، دل سے آدمی زیادہ سمجھتا ہے۔ اور قرآن جب کہتا ہے کہ دل تو ہیں لیکن دل سے نہیں سمجھتے، تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض وقت عقل میں بات آ بھی جاتی ہے تو دل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب دل مان لیتا ہے تو عقل بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کو میں
महदी मऊद अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करते हुए अगर इस वाक़े को बयान करूं तो आपको पता चलेगा कि हजरत महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने जब दलपत को काटा था, उसके सीने को मारा था, दिल दो टुकड़े हो गया था, तो उस वक्त में महदी मऊद ने देखा कि दलपत के दिल पर उस बुत की तस्वीर है, कंधा हो चुकी है, जिसकी वो पूजा करता था। उस बुत को आपने देखा, उस बुत की तस्वीर देखी जिसे वो दलपत पूजा करता, जिसकी वो पूजा करता था। तो मान महदी मऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि एक नाहक बातिल की पूजा इतनी शिद्दत से कर रहा था कि उसके दिल पर उसकी तस्वीर आ गई है, तो हक का क्या असर होना चाहिए। यह ख्याल होते ही महदी मऊद अलैहिस्सलाम को 12 साल का जज्बा हुआ था। बात से बात मिलती है, बात शरह सदर की में कर रहा था। शरह सदर में भी दिल ही की बात थी, शरह सदर में भी रसूलुल्लाह के दिल को काटा गया था, वहीं से दिल को चीर कर कताफत को निकाला गया था और लताफत से नूरानियत से उसको दिल को भरा गया था। अल्लाह तबारक व तआला, मैं इसीलिए कहता हूं नजर को बात करो तो याद रखो बुराई से भी अच्छाई आपको नजर मिल जाती है। अच्छाई से अच्छाई हासिल करना तो आम बात होती है। बड़ा आदमी तो वो होता है, अच्छा आदमी तो वो होता है कि बुराई से भी माकूलियत का पहलू निकाल लेता है। महदी मऊद ने काफर के बुत को देखा, काफर के दिल को देखा, दिल पर बुत को देखा, पर याद कौन आया? अल्लाह तबारक व तआला याद आया। ये खूबी की बात होती है, ये दिल की पाकी की बात होती है कि बुराई को भी देखो तो नेकी को इख्तियार कर जाओ। इसको माकूलियत के नाम से याद किया जाता है। ये इंसान की अच्छाई होती है। अच्छा देखकर कुरान पढ़कर नसीहत हासिल करना तो सभी करते हैं, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। अरे मजा तो उस वक्त होता है कि नशा ना हो, पिलाने ऐसी चीज ना हो जिससे नशा आ सकता हो। यहां को नफरत पैदा होनी चाहिए थी, मगर वो हस्ती जिसके ताल्लुक से कुरान ने पहले से आवाज अल्लाह ने हातिफ गैबी ने दे दी थी, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कह दो कि हक आया और बातिल मिट गया। तो उसकी निशानी अगर कोई आपसे पूछे कि महदी मऊद अलैहिस्सलाम आए, हक आया और बातिल मिट गया, इसकी निशानी क्या है? तो आप कहो इसकी निशानी ये है कि महदी मऊद ने राजा दलपत के दिल पर बुत की तस्वीर को कंधा देखा तो बातिल याद नहीं आया, आया तो हक याद आया। बातिल मिट चुका था और हक जाहिर हो चुका था, हक आया, आपको याद आया कि हक का असर क्या हो सकता है। और मान अल्लाह तबारक व तआला हक का जज्बा पर 12 साल का टाइम हुआ था और वही कल्ब का ऑपरेशन हुआ था, वही खुदी को निकाला गया था, खुद परस्ती को निकाला गया था। और सच्ची बात को बोलूं कि उसका मकसद ये था कि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है, हर इंसान के साथ उसका एक हमजाद भी पैदा होता है। हमारे सबके साथ हमारे एक शैतान है जो हमारे दिल में बैठा हुआ वसवसे पैदा करता रहता है, मुख्तलिफ किस्म की उलझनों में हमको डालता रहता है। और आपको मेरी बात पर यकीन ना है, थोड़ी देर के लिए तन्हा हो जाओ, आप घर के दरवाजे कमरे के बंद कर लो, कमरे में बैठ जाओ, कसम खुदा की एक सेकंड ऐसा नहीं गुजरेगा कि शैतान आपके दिल में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे पैदा नहीं करता है। बहुत सी बुरी बुरी बातों, कई मंसूबे बंदियां आपके सामने आती रहती हैं, कई गलत बातें आपके पास आती हैं। ये और बात है कि आप ईमान के जोर से उन तमाम बातों को झटक देते हैं, लेकिन जब तक आपको नींद नहीं आती उस वक्त तक वो वसवसे पैदा करने वाला बराबर आपके दिल में वसवसे डालता रहता है, बराबर आपके ख्याल को खराब करने की कोशिश करता रहता है। और वो वसवसे कभी गालिब हो जाते हैं तो आदमी खुदकुशी करने पर तैयार होता है, आदमी डाका डालने के मंसूबे सोचता है, आदमी किसी गैर औरत का हाथ पकड़ने के बारे में सोचता है। ये सब कब होता है? जबकि इंसान को थोड़ी भी तन्हाई नसीब हो जाती है तो शैतान बराबर अपने ताने बाने बुनने की कोशिश करता है, आदमी के दिमाग पर छा जाता है और उसको गलत तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर लेता है। ईमान तभी होता है, हालात साथ नहीं देते, समाज का डर लगा रहता है तो इंसान उन ख्यालात पर अमल नहीं करता। लेकिन अगर उसको छूट मिल जाए, असबाब हो,
माल और मता उसके पास हो, देखने वाला कोई न हो, और काम करने के बाद बचने की सलाहियत रखता हो, तो आदमी काम करता हो आगे निकल जाता है। लेकिन अगर ये हालात नहीं होते तो उन ख्यालात का शिकार आदमी नहीं होता, लेकिन शैतान तो बराबर ख्यालात पैदा करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदी मऊद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जब ऐसी बात है तो क्या आपके साथ भी वो शैतान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपके साथ भी वो शैतान है, तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया था कि हाँ, मेरे साथ भी वो शैतान है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो शैतान मुसलमान हो चुका है, वो शैतान मुसलमान हो चुका है। तो अब क्या करता है? कहता है कि अब ये करता है कि हक काम में मेरी मदद करता है। हमारा शैतान हक के खिलाफ बरगलाता रहता है, हमारा शैतान हक के खिलाफ जाने पर हमको उकसाता रहता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शैतान था वो रसूलुल्लाह को हक के खिलाफ नहीं बल्कि हक के सिलसिले में आपकी मदद करता था। आननी अलल हक से आप फरमाते हैं कि हक के सिलसिले में मेरी इयानत करता है और मेरी मदद करता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैतान था। और कसम खुदा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का शैतान मुसलमान हुआ था तो हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मऊद अलैहिस्सलाम का शैतान मुसलमान हुआ था। वहां भी शैतान का शायबा तक नहीं पाया जाता था। इसीलिए हम कहते हैं कि महदी मऊद का मर्तबा वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। अरे मर्तबे घटते हैं बढ़ते हैं शैतानत की वजह से, जहाँ शैतान नहीं वहाँ मर्तबा वही बाकी रहता है जो मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जब ही तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो कुरान नाजिल हुआ वो हक नाजिल हुआ, किसी शैतान को दरमियान में राह मारने की गुंजाइश नहीं। इधर महदी मऊद फरमाते हैं उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वासिततिन, यहाँ भी मेरे पास अल्लाह की जानिब से बगैर किसी वास्ते के तालीम मिलती रहती है। तो महदी मऊद की जो तालीम थी वो बिल्कुल वही तालीम थी जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको मिलती थी। इस सिलसिले में आपके क़ल्ब अक़दस पर इलाही अनवार, इलाही तालीमात की जो बारिश हुआ करती थी वो ऐसी बारिश थी कि जिसके बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता कि यहाँ शैतान का शायबा पैदा भी हो सकता है। आप उबूदियत का नाम है, बंदगी को करते हैं नमाज के जरिए, रोजे के जरिए, हज ज़कात के जरिए और हज के अरकान अदा करते हुए हम बंदगी का मुजाहरा करते हैं, उसको शरीयत के नाम से याद करते हैं। तो शरीयत हकीकत में नाम है मुजाहरा उबूदियत का और मारिफत नाम है मुशाहदा रुबूबियत का नाम है कि वहां पर काम करने से काम नहीं चलता, वहां तो रुबूबियत की मुशाहदा करना पड़ता है। अरे रुबूबियत की बात भी मैं कर रहा हूं, वो तो और अंबिया की बात थी जो रुबूबियत को मलकूतियत को देखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो बात ऐसी हो गई मुशाहदा उलूहियत का नाम है। अब जो तरीक़त आई वो ये कि अल्लाह को देखे बगैर काम नहीं होना चाहिए और इसी को महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने पेश किया। फरमाया शरीयत की बातों को बयान करने के लिए मैं नहीं आया बल्कि मैं जो आया हूँ मुशाहिदा उलूहियत की बात बयान करने के लिए आया हुआ हूँ। आप मुशाहिदा उलूहियत कैसे हो सकता होगा? वही बात दिल की आती है कि दिल को खुदा के हवाले करो, इसलिए कि मोहब्बत पैदा होती है तो दिल में पैदा होती है, इश्क पैदा होता है तो दिल में पैदा होता है। आप ये सोचते होंगे कि हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने दलपत के दिल पर जो तस्वीर देखी तो सोचते हैं कि तसव्वुर का मकाम तो कल्ब दिमाग हुआ करता है, तसव्वुर का मकाम तो दिमाग हुआ करता है, सोचते हैं तो दिमाग से सोचते हैं। तो बुत की तस्वीर दिमाग में होनी चाहिए थी या दिल पर होनी चाहिए थी? क्या होना चाहिए था? हम तो सोचते हैं कि हम लोग मैं सोच रहा था, फिर कहते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में बात आई, वो तसव्वुर वो उस वक्त का मंजर मेरे दिमाग में आ गया, मेरे ख्याल में आ गया। तो चाहिए तो ये था कि दलपत के सर में उसकी तस्वीर होती, मगर महदी मऊद फरमाते हैं कि बंदे ने उसके दिल पर बुत की तस्वीर देखी तो फिर यह दिमाग में होना चाहिए था या दिल पर होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? आम लोग ये कहते हैं, सन भी ये कहता है कि दिमाग में होना चाहिए था, मगर हम कहते हैं कि दिल में होना चाहिए। ये मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है,
کہ مہدی نے جو کہا وہ سچ کہا، مہدی اسلام نے جو کہا وہ سچ کہا، لیکن اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دماغ تصور کا مقام ہے، دماغ تصور کا مقام ہے. دماغ میں تصورات سینکڑوں آتے ہیں، ایک منظر آیا پھر اس کے بعد پھر دوسرا منظر آتے ہیں، وہ منظر ختم ہو گیا، پھر دوسرا منظر آتا ہے، پھر وہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ تیسرا منظر آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے. تو دماغ تصور کا مقام ہے، تصور ایک نہیں رہتا، ہزاروں تصورات آتے رہتے ہیں کہ بعد نگرے اور چلے جاتے رہتے ہیں. لیکن دل تصدیق کا مقام ہے، دل تصدیق کا مقام ہے. تو جس تصور کو آپ نے قائم کیا تھا وہ باقی رہتا ہے، تو دل میں باقی رہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دل پر اس کے بت کو مہدی موعود نے دیکھا تو تصور کے مقام پر نہیں دیکھا، تصدیق کے مقام پر دیکھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فقط مہدی موعود کی تصدیق کے لیے اقرار کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تصدیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرو تو زبان پلٹ بھی سکتی ہے، لیکن جب تصدیق کر لیتے ہیں تو تصدیق سے کوئی پلٹ نہیں سکتا. دل کی گہرائی کے ساتھ جو بات مانی جاتی ہے اس کو تصدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے بت کی تصدیق کر چکا تھا، اس قدر وہ تصور میں کھو گیا تھا کہ تصور دماغ سے نکل کر اس کے دل پر آ چکا تھا. اسی لیے مہدی موعود فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو خدا کے حوالے کرو. اور سچی بات تو یہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تصور سے کسی کو محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دماغ تصور کر سکتا ہے. محبت ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے، اور وہی محبت جب ترقی کر جاتی ہے اسی کو عشق کے نام سے یاد کرتے ہیں. محبت دل میں ہوتی ہے، دماغ میں نہیں ہوتی. عشق پیدا ہوتا ہے تو دل میں پیدا ہوتا ہے. مہدی موعود نے کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے عشق پیدا کرو، اس لیے کہ عشق ہی وہ شہباز ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. شہباز عشق کون ہے؟ وہ جس کے ذریعے سے آپ خدا تک پرواز کر سکتے ہیں. وہ کون سا ایسا پرندہ ہے جو آپ کو وہاں پر لے جا سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر دیا ہے تو مہدی موعود علیہ السلام نے دیا کہ تم شہباز عشق کو پکڑو. جب شہباز عشق آ جائے گا تو پھر تم اس کے سہارے جا سکتے ہو. اور وہ شہباز عشق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ دل میں پیدا ہوتا ہے. مگر دل بھی یاد رکھو ایک قسم کا نہیں ہوا کرتا. دل کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. قرآن شریف میں بھی دل کے تعلق سے 3 باتیں آئی ہیں. ایک کو کہتے ہیں قلب منیب، اور ایک کو کہتے ہیں قلب سلیم، اور ایک کو کہتے ہیں کہ قلب منیر. حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قلب منیب عطا کیا تھا. وہ قلب جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، وہ قلب جس میں انابت، اللہ کی طرف جھکاؤ، اپنے گناہ پر معافی مانگ لینا، اس کو قلب منیب کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق اللہ کرتا ہے اس جاہو بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب دل کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عجیب بات بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قلب منیر عطا فرمایا تھا، قلب منیر عطا فرمایا تھا. اور دیکھتے ہیں تو قلب کی آپ کو 3 قسمیں نظر آتے ہیں. ایک قلب وہ جو دنیاوی خواہشات میں لگا رہتا ہے، ایک قلب وہ جو اخروی اعزازات میں لگا رہتا ہے، اور ایک قلب وہ جو مولا سے ملاقات میں منتظر رہتا ہے. اتنے ہمارے پاس ایسے دل ہیں جو دنیاوی خواہشات کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے. کتنے ہمارے پاس کے دل ہیں ہر نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کو حاصل کرنا چاہیے، حالانکہ اس کا تعلق دنیا سے رہتا ہے. دل کا میلان جب دنیاوی خواہشات کی طرف رہتا ہے تو آدمی اس کی طرف جھک جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. اور یہ بات انسان کے پاس ہم بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، بچپن سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے. بچے کو آپ چھوٹے بچے کو دیکھو، سامنے کوئی چیز پڑی رہے گی تو بچہ اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی جذبہ بڑے ہونے کے بعد بھی پیدا ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ جس چیز پر میری نظر پڑ جائے اس چیز کو میں اپنی طرف کھینچ لوں، اگر آسانی سے مل سکتی ہے تو لے لوں، خریدنا چاہوں تو خریدوں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو زبردستی جبر کے ذریعے سے بھی اس چیز کو میں حاصل کر لوں. انسان کی فطرت کی بات ہوتی ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نادان چیز کو حاصل کرنے سے کمال نہیں، چیز کو ترک کرنے سے جو کمال حاصل ہوتا ہے. حاصل کرنے حاصل کرنا بچپن کی بات ہوتی ہے، حاصل کرنا بچپن کی خواہش ہوتی ہے،
तर्क कर देना बड़ों की बात होती है। आप बाप और बच्चा या नाना नवासे बैठे हुए हैं, सामने कोई चीज रखी जाती है, बच्चा हाथ मारता है खाने के लिए, नानी माँ होती है डराती है, ठहरो, बाप कहता है या नाना कहता है छोड़ो खाने दो, खुद खाओ, छोड़ो खाने दो। तर्क की जो मंजिल आती है बड़ों की मंजिल होती है। जब बालिग नजर होती है तो तर्क के मकाम पर आता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो झपटने की कोशिश करते हैं। मेरे मौत ने फरमाया झपटने वाले छोटे नादान, ईमान के एतबार से जो नादान और बच्चे होते हैं वो झपटते हैं, और ईमान के एतबार से जो दर्जे गुल्लू को पहुंच जाते हैं वो झपटते नहीं। झपटने वालों को छोड़ देते हैं कि तुम हासिल कर लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि हमको जो चीज मिलनी है हम अल्लाह के पास उस पास कर लेंगे। तो तर्क का मकाम ऊंचा होता है, लेने का मकाम ऊंचा नहीं हुआ करता। मेहदी मौद ने और तो और दुनिया को तर्क करने की तालीम दी है, ये इंसान के ईमान को दर्जे बुलूग पर ले जाकर पहुंचाने की बात की है कि जब आदमी मैच्योर हो जाता है, मेजॉरिटी पर जब आदमी पहुंच जाता है तो वह तर्क करता है, हासिल करने की कोशिश नहीं करता, तर्क करने की कोशिश करता है, हासिल करता है तो एक ज़ात को हासिल करता है तो खुदा की ज़ात हुआ करती है। इसीलिए कहा कि जो दिल दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ जाते रहते हैं वो काफिरों के शुमार, उनका शुमार काफिरों में किया गया। वो कहा गया कि नहीं, आफाक में फैली हुई दुनिया की मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं तो ये समझते रहते हैं कि हमको इनमें गुम हो जाना चाहिए, लेकिन नादान इस बात को समझते नहीं कि जब हम इन चीजों को हासिल करने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये दुनिया छोड़ती नहीं बल्कि हमको खुद में गुम कर लेती है। काफिर की यह पहचान कि आफाक में गुम है, और मोमिन की यह पहचान कि गुम उसमें है आफाक। और मोमिन वो होता है कि आफाक को तर्क कर देता है, और आफाक ये चाहते हैं कि हम उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये मोमिन की पहचान हुआ करती है। काफिर की पहचान यही होती है कि वो दुनिया में घुस जाता है, दुनिया में अपने आप को डूब जाता है, और जब दुनिया के समंदर में डूबता है तो दुनिया की समंदर की मौजें उसको बाहर निकलने नहीं देती। और लेकिन तमाशा देखने का ख्याल हो तो साहिल पर बैठ जाओ, तमाशा देखते रहो। कई लोगों को कश्तियों को डूबते हुए देखते रहो, तैरते हुए देखते रहो, और फिर आखिर में आप देखेंगे कि कोई सही सालिम वहां से बचकर नहीं आया, और मतलब साहिल पर रहा, जरूरत पड़ी तो साहिल से उसने पानी पी लिया, जरूरत पड़ गई तो वो कभी कभी मौजों को देकर उसने लज्जत हासिल कर ली तो वो सलामती से रहा। लेकिन जो शख्स ये सोचता भी है कि मैं अंदर जाकर सही सालिम बाहर निकल जाऊंगा तो वो निकल नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि जो दुनिया के ख्वाहिशात में लगा रहता है दिल, वो दिल कभी सही सालिम नहीं रह सकता। और उसके बाद का दर्जा यह बयान किया गया कि जो दिल उखरवी एजाज़ात के हासिल करने के ख्याल में रहता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला से चूंकि हटकर दुनिया उखरवी एजाज़ात जन्नत के ख्वाहिशात में लगा रहता है, अगरचे के पहले के बनिस्बत उसका दर्जा अच्छा समझा गया है, लेकिन उसको क्या मिलता होगा मैं आप कभी बयान करता हूँ। और तीसरा जो दिल होता है वो जो दुनिया की तरफ देखता है, ना आखिरत की तरफ देखता है तो मौला से मुलाकात की तरफ देखता रहता है। इसीलिए कहा गया पहले वाले को अता मिलती है, दुनियावी ख्वाहिशात के पर मरने वालों को अता मिलती है, उखरवी एजाज़ात को हासिल करने की तमन्ना रखने वालों को जज़ा मिलती है, बदला मिलता है, और अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना रखने वालों को लिकाए दीदार अल्लाह तबारक व तआला होता है। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने हमको न अता का पाबंद बनाया न जज़ा का पाबंद बनाया, कहा कि तुमको तो लिका का तालिब बनना चाहिए, दीदार इलाही का तुमको तालिब बनना चाहिए। अपने दिल को मोड़ो, अपने दिल को संवारो, अपने दिल को सुधारो तो फिर तुम्हारा काम बन सकता है। जाहिरी इबादत मैं उनकी तनकीद नहीं करता। आज का माहौल तो ऐसा है कि आदमी को इबादत तरफ लगे रहना चाहिए। हालात इतने सख्त सख्त होते चले जा रहे हैं, इस कदर हमारे पर टेंशन बढ़ता जा रहा है कि आदमी आज इबादत के लिए उसको वक्त निकालना भी दुश्वार हो चुका है। लेकिन कम से कम महजबियों को तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि वो इमाम जो 12 साल के अपने जज्बे में जिसने अल्लाह तबारक व तआला ने एक नमाज उससे कज़ा नहीं फरमाई, नमाज के औकात पर अबावर आपको होश आ जाया करता था, आप नमाज अदा करते थे। इसका मकसद सिर्फ ये बताना था कि दुनिया में रहते हुए शरीयत की तौहीन नहीं की जा सकती, शरीयत को बालाए ताक नहीं रखा जा सकता। जज्बे के आलम में अगरचे के
शरीयत का हक लागू नहीं होता, शरीयत की तरफ से मुतालबा भी नहीं होता, बल्कि नमाजें छूट भी जाए तो शरीयत की तरफ से उस पर किसी किस्म का मुआखजा भी नहीं किया जाता। लेकिन चूंकि ये विलायत जो महदी मऊद अलैहिस्सलाम को हासिल हुई थी, ये विलायत मुतलका नहीं थी, बल्कि ये विलायत मुक़य्यदा मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत का आपको खातम बनाया जाने वाला था, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत मुस्तफ़वी का एहतराम करते हुए हजरत महदी मऊद अलैहिस्सलाम से शरीयत की पूरी पूरी पाबंदी करवाई। अगरचे कि खाना पीना भी आपके लिए जरूरी था, लेकिन उस मकाम पर भी हम देखते हैं कि महदी मऊद अलैहिस्सलाम अपने बशरी जरूरियात का भी आपको ख्याल तक नहीं रहता। लेकिन ये कैसा आदमी, कैसी शख्सियत होगी, ये कैसी हस्ती होगी कि 12 साल का जज्बा बशरी हवाइज की तकमील के लिए तो आपको होश नहीं आता, लेकिन शरीयत की तकमील के लिए आपको होश आ जाया करता है। खाने पीने का आपको मुतलक ख्याल नहीं रहता, आप 12 साल तक जिंदा रहते हैं। लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या साहब ये बात मुमकिन हो सकती है कि 12 साल तक भी आप ऐसे रहें कि जिसमें शुरू के 7 साल को कभी कुछ भी आप खाया नहीं, एक दाना बापा खाने का और एक पानी का कतरा तक आपके पास नहीं गया, फिर भी आप कैसे होश में रहते, फिर भी आप कैसे जिंदा रहते थे, फिर आपको होश आता था कैसे, और आप नमाज कैसे पढ़ लिया करते थे। तो हम ये पूछते हैं कि तब अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जवाब देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जिंदा रहते होंगे जब आप मुसलसल रोजा रखते थे और फिर कुछ खाते पीते भी नहीं थे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा और दूसरे सहाबा फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह कुछ तो खाइए ताकि आपको कुछ कुव्वत मिल जाए, इबादत करने के लिए भी कुछ कुव्वत आपको होनी चाहिए, और खाएंगे नहीं तो कुव्वत कहाँ से आएगी। तो रसूलुल्लाह ने उसका जवाब दिया था कि तुम ये जाहिरी खाने की बात करते हो, मैं अपनी अपनी रातें अल्लाह के पास गुजार देता हूँ, अल्लाह मुझे खिलाता भी है और अल्लाह मुझे पिलाता भी है, और सबसे बड़ी अगर ग़िज़ा है तो वह गीज़ाए इलाही की नेमत है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स को नवाजता होगा तो वो खाने पीने की उसको जरूरत हरगिज महसूस नहीं होती। इसीलिए हजरत महदी मऊद अलैहिस्सलाम 12 साल के जज्बे में खाया तो नहीं आपने, लेकिन जब नमाज का वक्त होता था तो अल्लाह तबारक व तआला विलायत मुस्तफ़वी की एजाज का एहतराम का ख्याल करते हुए हजरत महदी मऊद अलैहिस्सलाम को इतना होश आता था कि आप हर नमाज अदा करते थे। सुन्नतें कभी आपने पढ़ी और कभी सुन्नत पढ़ने का भी आपको मौका नहीं मिलता था, फिर आप पर जज्बे का आलम तारी होता था। तो ऐसे इमाम के मानने वाले, ऐसे इमाम के मिलाद मनाने वाले इमाम की क्या हमसे हमारी नमाज, जबकि हम होश की हालत में हैं, जबकि हम खाना पीना खा सकते हैं, जबकि दूसरे लहव लाभ के लिए, तायुशात के लिए हम अपना वक्त निकाल सकते हैं, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के फर्ज की अदाई के लिए हमारे पास वक्त निकल नहीं सकता? और अगर निकल नहीं सकता तो फिर हम अपने आप पर शर्म करनी चाहिए और अपने आप पर मजम्मत करनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं और कैसे उस इमाम के नाम लेवा कह सकते हैं कि जिस इमाम की रहनुमाई, जिस इमाम की रहबरी की कैफियत है कि खुद अपने तौर पर 5 वक्त नमाज की पाबंदी अपने 12 साल के जज्बे की हालत में आप करते हैं, और हम अगर होश की हालत में रहे, इसके बावजूद हमारी गफलत का, हमारी मदहोशी का अगर ये आलम रहा कि हम इसके बावजूद फराइज की हमसे तकमील नहीं होती, और वो भी फर्ज वो जिसको अहम तरीन फर्ज के नाम से याद किया जाता है, ऐसा फर्ज कि जिसमें बंदा अपने अल्लाह तबारक व तआला से नियाज करता है, जिसमें बंदा अपने अल्लाह ताला से मुनाजात करता है, जिसमें बंदा अपने अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांग सकता है, जिसमें बंदा अपनी बंदगी का सबूत पेश करता रहता है, जिसमें बंदा अपने दिल को हल्का कर सकता है, अपने मालिक हकीकी के सामने अपने सारे टेंशनों को, अपनी सारी कैफियत को, मुसीबतों को खामोश तरीके पर सजदे में सर रखकर अपने अल्लाह ताला से उन तकलीफों को दूर करने के बारे में सरगोशी के साथ, मुनाजात के साथ अपने अल्लाह के हुजूर जिन बात को पेश कर सकता है। अगर इतना वक्त भी अगर नौजवान हमारा अल्लाह तबारक व तआला की याद के लिए न निकाले तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने जिक्र दवाम की तालीम दी है। महदी मऊद ने कहा कि हमेशा तुमको अल्लाह को याद करना चाहिए। अरे हम 5 वक्त अल्लाह को याद नहीं कर सकते तो फिर हमारा इमाम ने जो दावत दी है, हम किस मुंह से दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हमारे इमाम ने जिक्र दवाम की दावत दी। हमेशा
पास अनफास का हमको ख्याल रखने की दावत दी। ये कहा हर हाल रब संभाल, हर वक्त में अल्लाह को पुकारने, हर वक्त में अल्लाह को याद करने की हमसे बात कही है। तो हम अपने आप किस मुंह से लोगों के सामने अपनी दावत को पेश कर सकते हैं? याद रखो, दावत हवा में मुअल्लक नहीं रह सकती, दावत कभी खला में मुअल्लक नहीं रह सकती, बल्कि उसको अमल के जरिए से कैद करना पड़ता है। दुनिया हमारे दावों को सुनने के लिए तैयार नहीं, दुनिया हमारे अमल को देखकर हमको तोलने के लिए तैयार है। आज फकत बोल की कोई कीमत नहीं, आज अमल की कीमत है। और जो कौम अमल करती रहती है, दुनिया उसका कलमा पढ़ने के लिए आज तैयार है। और जो कौम फकत बोलती रहती है, फकत हवा में बात करती है, सब की धर्म सुल्तान बूद, मेरा बाप बड़ा बादशाह था, वह सवाल दुनिया याद करने लगी है। तेरा बाप शहंशाह होगा, तू बता कौन है, तेरा क्या मकाम है? आज मैं अपने पास कुछ डिग्री रखता हूँ, काबिलियत रखता हूँ, सलाहियत रखता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो दुनिया मेरा सिक्का मानने के लिए तैयार है। और अगर मैं कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं, डिग्रियों को चारों तरफ अपने जिस्म पर लगा लेकर बाहर फिरता रहूं और कोई काम नहीं करता, तो दुनिया आज मुझे कोई कदर कीमत की नजर से देखने के लिए तैयार नहीं। कौमें पनपती हैं तो अमल के जरिए से पनपती हैं, कौमें तरक्की करती हैं तो अमल के मैदान में अपने झंडे गाड़ते हैं, तो फिर कौम तरक्की कर जाती है। और जो कौम हाथ पर हाथ बांधे बैठी रहती है, जो कौम जबानी बुलंदबान दावे करती रहती है, जो कौम फकत अपनी पुरानी तारीख को दोहराती रहती है, वो तारीख का हिस्सा बनकर रह जाती है। पढ़ने के काबिल भी उसको समझा नहीं जाता, फकत उसके जवाल की दास्तान बाकी रह जाती है, उरूज की दास्तान बाकी तो तारीख में रह जाती है। लेकिन हमको कौम की हैसियत से जानने के लिए कोई तैयार नहीं होता और कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। अमल पैदा करो वह अमल। और आज मैं तो हमको हल्की सी बात कर रहा हूँ, अरे अमल मैं फकत नमाज और रोजे की बात के अमल नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम अपने अमल के वो झंडे गाड़ें, अपने दिल के जरिए से ऐसा अमल करते हुए जाएं कि लोग देखकर अशश करते हुए चले जाएं। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद में गया, जामे बड़ी मस्जिद में एक शख्स गया, लोग इधर उधर बैठे थे, बातें कर रहे थे, चारों तरफ देखा, हर गोशे में हर कोने में एक एक ग्रुप बैठा हुआ है और कुछ बातें कर रहा है। वो अपनी बॉडी संभाल कर इधर उधर देखने लगा, तो पीछे बैठे हुआ एक शख्स ने कहा, भाई क्या देखते हो, क्या ढूंढ रहे हो? इतनी बड़ी मस्जिद है तो तुम चारों तरफ नजर दौड़ा रहे हो, किसे ढूंढते हो? उसने कहा, मैं एक ऐसी खाली जगह देख रहा हूं जहां नमाज पढ़ सकूं। मैं ऐसी खाली जगह देख रहा हूं जहां नमाज पढ़ सकूं। उसने क्या अच्छी बात कही, उसने कहा, मस्जिद में तुम खाली जगह ढूंढना चाहते हो, अरे दिल को गैरुल्लाह से पाक कर दे और जहां जगह मिले नमाज पढ़ ले। दिल को गैरुल्लाह से पाक कर दे और फिर जहां जगह मिले नमाज पढ़ दे, तो तेरी नमाज हो जाएगी। तू खाली जगह देखने जाएगा तो सारी दुनिया में तुझे खाली जगह नहीं मिलेगी, तुझे खाली जगह कहीं नहीं मिलेगी। खाली करना चाहिए मस्जिद को नहीं, खाली करना चाहिए अपने दिल को। जब दिल से गैरुल्लाह के ख्याल को निकाल दिया, हम मजमे में बैठे रहे, महफिल में बैठे रहे, अंजुमन में बैठे रहे, जब मेरा दिल अल्लाह की तरफ लगा रहता है, तो क्या यह अंजुमन मुझे अपने दिल पर कब्जा मेरे पा सकती है? क्या मेरे अकीदे में तब्दीली पैदा कर सकती है? हमने तो देखा कि तलवारों की छांव में हमने अकीदे का इजहार किया, हमने देखा कि बादशाहों के दरबारों में हमने चिल्ला चिल्ला कर अपने अकीदे का इजहार किया। न दरबारी रोब शाही हमको मरूफ कर सका, न तलवारों की झंकार हमको हमारे अकीदे में लर्जा सकी है। ये हमारे असलाफ का तरीका है, ये हमारे असलाफ ने हमको ये बात सिखाई है। आईन जहांदारी हमको मालूम है कि क्या करना चाहिए। हक गोई वो बेबाकी, ये हमारी हमेशा गुलाम रहे हैं। हमेशा हमने हक गोई से काम लिया, हमेशा हमने बेबाकी से काम लिया। हमने कभी सामने वाले की ताकत को आजमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने उसको ललकारा कि तू अपनी ताकत के जरिए से हमारे अकीदे की दुश्मन आता है तो आजमा कर देख लेना। याद रखना, तेरी तलवार टूट जाएगी मगर हमारा अकीदा टूट नहीं सकता। तो ये हमारे अपने दिल को मजबूत करने की जरूरत है, अपने दिल में अकीदे की पुख्तगी को लाने की जरूरत है। और उसके साथ साथ फकत अकीदा इंसान को बचा नहीं सकता,
جبکہ عقیدہ ہمیشہ ننگا رہتا ہے. عقیدہ ہمیشہ ننگا رہتا ہے. کیا آپ کسی ننگے شخص کو دیکھنا پسند کریں گے؟ نہیں. حیا شرم غالب ہو جاتی ہے. چاہتے ہیں کہ آپ جسم خوبصورت ضرور ہے, پھر بھی برہنگی کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے, تو ہم فوراً لباس پہنا دیتے ہیں. عقیدہ صحیح, لیکن عمل اس کا لباس ہے. عمل اس کا لباس ہوتا ہے. عقیدہ تو آپ کے پاس بڑا خوبصورت ہے, عقیدہ بڑا اچھا ہے, لیکن اس کو برہنہ مت رکھو. عقیدے کو عمل کا لباس پہنا دو. اور حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں لباس معمولی نہیں ہوا کرتا, بلکہ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ لباس پر اتنی اہمیت دی جا رہی ہے, لباس پر اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ آج کل تو ایڈورٹائز کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ آدمی خود لباس سے ہے. لباس اچھا ہوتا ہے تو آدمی بھی اچھا رہتا ہے. لباس اچھا ہو تو آدمی کی قدر و قیمت لباس کے ذریعے سے ہوتی ہے. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آپ کسی اچھے جگہ پر جانا چاہیں, آپ کو ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جائے گا اور کہے گا کہ اس مجلس میں آنے کے آپ قابل نہیں. آپ چور اور ڈاکو ہی صحیح, لیکن اچھے کپڑے پہنتے ہیں, لوگ آپ کی پذیرائی کرتے ہیں, آپ کو بلا کر بٹھا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں دونوں غلط ہیں. نہ میلے کچیلے کپڑے پہنو اچھا عقیدہ رکھ کر, نہ غلط عقیدہ رکھ کر اچھے کپڑے پہنو. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. صحیح بات تو یہ ہے عقیدہ بھی اچھا ہو اور لباس بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. لباس بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. دونوں باتیں اچھی ہوں تو پھر صرف دنیا ہی میں نہیں, آخرت میں بھی آپ کا مقام ملے گا. آخرت میں بھی آپ کو اچھی جگہ ملے گی, جبکہ آپ کا عقیدہ بھی تولا جائے گا اور آپ کے لباس کے ذریعے سے بھی آپ کو ترقی ملتی ہوئی جاتی ہے. عقیدہ ضرور ہے. عقیدہ کو انسان, عقیدے کو سمجھو کہ عقیدہ پلین ہے, جوڑنے کے قابل ہے, میں جب تک اس پر عمل کا فیول نہیں ملے گا تو اڑے گا کیسے ہوائی جہاز؟ آپ کا اڑانے کے لیے تیل کی ضرورت ہے, پیٹرول کی ضرورت ہے. تو یہ عمل جتنا قوی ہوگا اتنا زیادہ اس کی اڑان ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے. قرآن خود کہتا ہے والعمل الصالح یرفعہ, عقیدہ تو اچھی چیز ہے لیکن عمل صالح اس کو اوپر اڑاتا ہوا چلا جاتا ہے. ہمارے پاس حالت یہ ہو گئی ہے, ہمارے بزرگان دین نے جہاں اچھا رکھا اور عمل صالح پر اتنا سوچ کیا کہ عمل کے دل میں اگر دنیا کی آ جاتی تو دنیا کو چھوڑ دیا, پر عمل کو چھوڑا. عمل اچھا ہمارا قدر شکر ادا کیا جائے. کب ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان بچوں میں آنے کی وجہ سے, ان مسجدوں میں گھسنے کی وجہ سے عقیدہ بدتر ہوتا جا رہا ہے. اس بات میں سچا تمہارا دعویٰ کا قدر شکر کروں سب معلوم ہوتا ہے, لیکن جب ساتھ سکتا ہوں کہ جہاں اچھا ہے وہاں اس عقیدے کو سماج کی ضرورت ہے, اور عقیدہ سمرتا ہے. آج عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کو سدھار کی ضرورت ہے, عمل کے ذریعے سے عقیدے کو سدھار کی ضرورت ہے. عقیدہ دل میں رہتا ہے, لوگ عمل کو دیکھتا ہے, پوچھنے کے لیے نہیں آتا. عمل کو دیکھ کر لوگ آپ کا فیصلہ کرنے کے لیے آج تیار. اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایسے لوگوں کو دیکھا چور ہیں جو عقیدے پر حملہ کرتے ہیں, لیکن چہرہ مہرہ اچھا بنایا ہوا ہے, لوگ ان کی عزت کرنے لگ گئے ہیں, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اور آپ اچھا عقیدہ رکھنے والے بھی ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب ہے, لیکن لباس اچھا ہے تو آپ بھی ان کے سامنے جھک رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ کرو, آپ اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ وہ لوگ آپ کے احترام کے لیے اپنے عقیدت کے سروں کو تمہارے سامنے جھکاتے ہوئے چلے جائے. اور مہدویت نے یہی کام کیا تھا, مہدویت نے یہی کام کیا تھا کہ دنیا کے سامنے اعلان کرتے تھے, حالانکہ پھٹے پرانے کپڑے صحیح لیکن ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور اپنے بدن کی کے ساتھ, لباس کی پاکی کے ساتھ وہ اپنے ایک مقام کو پیدا کر چکے تھے. اور یہی وہ مقام تھا جو دنیا والوں سے تو کیا بادشاہوں کے
सर भी उनके सामने झुकते हुए चले जाते थे, अगरचे के एतकाद के इख्तलाफ की बुनियाद पर उलमा ने बादशाहों को भड़काया, उलमा ने बहकाया, उनको गलत तरीके पर तालीम दी और उनकी बेइज्जती करने पर तुल गए थे। हजरत सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब अकबर के दरबार में मुनाज़रे के लिए ले जाया गया तो साफ तौर पर कहा था, जब तशरीफ लाए दरबार में तो पहले ही कहा गया, ये सामने जिल्लुल्लाह जलालुद्दीन अकबर शहंशाह आजम मुग़ल आजम बैठे हुए हैं, आप कदमबोसी कीजिए। सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन ने कहा अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़िए। उसी वक्त उलमा ने कहा, देखा इसीलिए हम कहते हैं कि ये गद्दार हैं, ये आपकी बादशाहत को मानने के लिए तैयार नहीं। देखो सारी दुनिया आपको कदमबोसी कर रही है, लेकिन ये आपको फकत अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और आगे बढ़े, सामने और खड़ा हुआ, दूसरी मंजिल आई, कहा कि सब मुजरे बजा लाए और सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन से कहा कि ये मुजरे का वक्त है, ये मुजरे का की जगह है, यहाँ पर झुककर आप मुजरा बजा लाइए। हजरत सैयदनजी ने तायराना नजर डाली और बिला परवाही के साथ कहा अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ते चले गए, जबकि बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था, सबके सब उसके सामने अमलन सजदा रेज हो गए। उन सजदा करने वालों में मखदूमुल मुल्क भी था, सदरुस सुदूर भी था, अब्दुल नबी भी था, ये बड़े बड़े उलमा थे जो बादशाह के मंजूर नजर थे, ये गाज़ीउल क़ुज़ात थे, अपने जमाने के बड़े मुफ्ती थे, शेखुल इस्लाम थे। इन शेखुल इस्लाम लोगों ने भी बादशाह के सामने, तख्त के सामने सजदा किया और कहा कि सजदे तहियत रवा है, सजदा करना बादशाह को जायज है। सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन से कहा गया कि ये बादशाह हैं, इनके सामने सजदा करो। सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर तायराना नजर डाली और कहा अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन अकबर। अकबर का दरबार, मुग़ल आजम का दरबार, बड़े बड़े उलमा सजदे में पड़े हुए हैं, रियाया थर्राती कांपती नजर आती है। जलालुद्दीन अकबर को जलाल आ जाए, हुक्म दे दिया जाए कि इसका सर उड़ा दिया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोकने वाली नहीं। लेकिन एक महदवी फकीर, लेकिन ये कौन फकीर था? ये वो फकीर था जो बंदगी मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद अर्जुमंद थे। ये वो फकीर था जो उस फकीर के हाथों जिसकी परवरिश हमारे में आई थी, जिसने पहली नजर में मेहदी को देखा तो कहा था मैंने मेहदी को नहीं देखा, मैं अपने खुदा को देखा। ये उसकी नजर जिस पर पड़ी थी। ये वो सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन थे जिनके सीधी आंख में कलमा और दूसरी आंख में तस्बीह लिखाई हुई थी। तो ये सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जाते हैं बादशाह के दरबार में तो सजदा करने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि बंदा तो सिर्फ सुन्नत तरीके को जानता है और रसूलुल्लाह ने तालीम दी है कि मिलो तो अस्सलाम वालेकुम कहो, इसलिए हम उस तरीके को अपनाते हैं, सुन्नत रसूल को अपनाते हैं। अकबर इनकार तो नहीं कर सकता था कि सुन्नत रसूल के खिलाफ वर्जी की जाए। दरबारियों और खुशामदी दरबारियों ने उसके दिमाग को ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया था कि उसको अल्लाह तो न बना सके थे मगर अल्लाह का साया जरूर बना दिया था। जिल्लुल्लाह के नाम से उसको पुकारते थे कि तुम अल्लाह तो नहीं लेकिन अल्लाह का साया जरूर हो। लेकिन सैयदनजी खातमुल मुर्शिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी नजरें हमेशा 24 घंटे अल्लाह का जिनको दीदार हुआ करता था, अरे जो आसमुल हाकिमीन के सामने झुका हुआ था वो ये बादशाह के गुलाम के सामने क्या झुकने के लिए तैयार हो सकता था। सैयदनजी के सर ने झुकने से इनकार कर दिया और आगे बढ़कर कहा अस्सलाम वालेकुम। दरबारियों ने पहले कहा कि देखो यह आपकी बेइज्जती करेगा, यह आपके एहतराम का ख्याल नहीं करेगा, आप भी उसके लिए उठना नहीं, उसको इज्जत नहीं देना, उसको रुतबा न दें, आप उसको एजाज ना करें। अकबर बैठा हुआ है अपने मकाम पर, ये फकीर आ रहा है तो उसकी शौकत, फकीराना शान, चेहरे पर रोब इलाही, पुकार पुकार का कह रहा है कि तू बादशाह नहीं, बादशाह ये है, तू बादशाह नहीं है, हकीकी बादशाह तो ये है। लेकिन उलमा का दबदबा ऐसा था कि बादशाह ने जैसे ही बादशाह की नजर जब करीब आए, सैयदनजी पर नजर पड़ी तो बादशाह अपने आप को उठने से रोक न सका, उठने से अपने आप को रोक न सका।
تعظیم کے لیے اٹھا مگر ایک بہانہ تلاش کر لیا. ہاتھ میں لیمو پکڑا ہوا تھا, لیمو کو اچھالا اور لیمو کو جھیلنے کے ارادے سے اٹھ گیا, اور اس طرح حضرت خیر جی کی اس نے تعظیم کر دی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ لیمو کو جھیلنے کے لیے اٹھا ہے. اور حقیقت میں جو بادشاہ اٹھا, بادشاہ اٹھ نہیں سکتا, اٹھنا کیسے, اٹھنے سے انکار کر سکتا تھا. جلال الدین اکبر حیدر جی خاتم المرشدین کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا تھا, اس کو اچھال ہو رہی تھی کہ اٹھو, ایک ایسا فقیر تمہارے سامنے آیا ہوا ہے جو کیسے بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس کا سر جھکتا ہے, ساری دنیا کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں ذرا سر کو خدا کے حضور جھکا کر دیکھو, دنیا تمہارے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پر ہم کو اپنا سر جھکانا چاہیے. اگر ہم اللہ سے سرتابی کریں گے تو دنیا والے بھی ہمارے سامنے سر اٹھا کر بات کریں گے. اور آپ اللہ کے سامنے سر جھکا کر دیکھو, اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت کے ساتھ مہذبیت کی دولت بھی عطا فرمائی ہے, اقرار کے ساتھ تصدیق کی نعمت بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. ان دونوں نعمتوں کو اگر اپنے سامنے رکھیں, دونوں نعمتوں کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. ایک طرف سے شریعت کے پاس لحاظ رکھیں اور دوسری طرف ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ کی یاد اپنے دل میں برپا کرتے ہوئے اگر اپنے دل کو پاک و صاف رکھے تو قسم خدا کی یہ دل وہ ہے جو ٹوٹتا بھی ہے تو اللہ کے پاس عزیز بن جاتا ہے. دل وہ آئینہ ہے, نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے. اقبال کہتے ہیں کہ دل کا آئینہ تو بہت بڑا خوبصورت آئینہ ہوتا ہے, ہر آئینے کو آپ بچا کے رکھو, اور آئینہ جب ٹوٹتا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. آئینہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس کو پھینکنے کا خیال سمجھا جاتا ہے. لیکن دل کا آئینہ عجیب ہے, دل کا آئینہ عجیب ہے کہ جب یہ ٹوٹتا ہے تو اللہ کے پاس اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ٹوٹا ہوا دل کیسے, بازار میں نقصان ہو جائے تو دل ٹوٹتا ہے, بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو دل ٹوٹتا ہے, بھائی مارتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے, بہن گالی دیتی ہے تو دل ٹوٹتا ہے. اس دل کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں جھکو اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرتے ہوئے آنسو بہاؤ. جو دل ٹوٹتا ہے تو یاد رکھو دنیا سے ٹوٹا ہوا دل اللہ کے پاس عزیز تر سمجھا جاتا ہے, اللہ کے پاس عزیز تر سمجھا جاتا ہے. نہ دل کو توڑنے کی ضرورت ہے, دل کو ٹوٹنے کی ضرورت ہے. ہر آئینے کو بچا کے رکھو مگر دل کے آئینے کو بچا کے مت رکھو. یہ دل کو ٹوٹنا ہے, اسے ٹوٹتا ہی ہے تو اس کی قیمت اللہ کے پاس بڑھ جاتی ہے. اور میں اپنے طرف سے یہ بات نہیں کہتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کانا عند المنکسرۃ قلوبہم, اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو ان کے پاس جاؤ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کے پاس جاؤ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ان کی خدمت کرو تو گویا میری خدمت ہو جائے گی. ان کے چہروں کو دیکھو تو گویا تم نے میرے چہرے کو دیکھا. ان کی صحبت میں رہو تو یہ سمجھو کہ میری صحبت تم کو نصیب ہو رہی ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی تعلق سے اپنے دل پر نظر رکھے. احوال کو اپنے درست کرنا ہے تو پہلے اپنے دل پہ دیکھو, اپنے دل پر نظر کرو. کیا ہمارا دل دنیا کی طرف جھکا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے, مناجات کے لیے آپ جاتے تھے. راستے میں چند لوگوں کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں, عبادت کرتے ہوئے ہڈی چمڑے ہو کر رہ گئے ہیں. بڑا ترس آیا, اللہ کے دربار میں گئے تو پھر اس وقت مناجات کے بعد کہا کہ اے اللہ, ایک ایسے قوم سے میں گزر کر ایک ایسے قوم پر سے میں گزرا ہوں, ایک ایسے قوم کا منظر میں دیکھ کر آیا ہوا ہوں کہ میرا دل تھرا گیا ہے. اس قوم کو میں نے دیکھا کہ تیری عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے آنکھ سے آنسو ہمیشہ جاری رہتے ہیں. میں نے دیکھا ان کا جسم جل گیا ہے, چمڑی اور ہڈی باقی رہ گئی ہے, گوشت ان کے پاس باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ترس آ سکتا ہے مگر مجھے ترس نہیں آتا. تجھے ترس آ سکتا ہے ان پر, ان کی حالت پر, مجھے ترس نہیں آتا. میں ارحم الراحمین ہوں مگر اس کے باوجود مجھے ان کی حالت پر اس لیے ترس نہیں آتا کہ وہ جسموں سے تو میری عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کے دل کا میلان دنیا کی طرف ہے. ان کے دل کا میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. آج بھی ہمارے سامنے بہت سے ایسے چہرے آئیں گے, آج بھی بہت سے چہروں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جن کی داڑیاں
شریعت مستفیضی کے مطابق ایک ایک ہاتھ کی لمبی نظر آتی ہیں، جن کے لمبے لمبے کرتے آپ دیکھیں گے تو گھٹنے سے نیچے ٹخنے تک نظر آتے ہیں. آپ بھی ایسے چہروں کو آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن یاد رکھو ان عبادتوں کا مقصد خدا کو حاصل کرنا نہیں، ان عبادتوں کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے میں عبادتوں کو نہیں دیکھتا، عبادتوں میں خلوص کو دیکھتا ہوں، اخلاص کو دیکھتا ہوں، نیت کو دیکھتا ہوں. اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ چیز یقیناً قابل قبول ہوتی ہے. اور جس طرح دنیا میں آپ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے کوالٹی کو دیکھتے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے کہ میں کوالٹی کو دیکھتا ہوں، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. اگر ایک رات میں 500 نوافل پڑھو تو کوانٹٹی بڑھ جائے گی، مگر میں نیت کو دیکھتا ہوں کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہو کہ نوافل بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو میں کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. ارے 2 رکعت پڑھو اخلاص کے ساتھ پڑھو تو میں 2 رکعت کو زیادہ قبول کرتا ہوں کہ کوالٹی اچھی ہے. اگر کہ کوانٹٹی کم ہے، 2 ہی رکعت ہیں، پر 2 رکعت میں اگر اخلاص ہو تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. آج دنیا بھی کوالٹی کو پسند کرتی ہے، کہ نہیں چیز اچھی چاہیے، قیمت 2 چاہے لے لو پر ہم کو چیز اچھی چاہیے. آپ چیز اچھی لینا چاہتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھرمار میں دیکھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھرمار کو دیکھے گا کہ ہاں اس نے اتنی نمازیں پڑھی، چلو اتنی نمازوں کو دیکھو؟ اللہ کہتا ہے یہ دیکھو ان نمازوں میں خلوص کتنا ہے، ان نمازوں میں ملاوٹ کتنی ہے، خلوص کتنا ہے. اور جب چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے تو آپ پھینک دیتے ہیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے مارو نمازوں کو اس کے منہ پر، اس لیے کہ وہ نماز اس نے میرے لیے نہیں پڑھی، میرے لیے نہیں پڑھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ سلام کے فوراً بعد آپ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا میں ڈرتا ہوں اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز ریاکاری کی ہو اور اللہ فرشتوں سے کہے ہم کو یہ نماز قبول نہیں، اس کے منہ پر مارو تو پھر نماز میرے منہ پہ مار دی جائے گی. اس خیال سے میں اپنے ہاتھوں منہ پر اپنے ہاتھ رکھ لیا کرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے والے اتنا بھی ڈرتے ہیں. اور حقیقت میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بخشے گا تو نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ ڈرنے کی وجہ سے بخشے گا کہ کہیں نماز میرے منہ پر مار نہ جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ انسان میں اخلاص پیدا ہونا چاہیے. جس کام میں اخلاص ہے چھوٹا ہی عمل صحیح مگر اخلاص کے ساتھ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قبول ہوگا. اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا کہ روگو نوافل مت پڑھو، کیونکہ نوافل میں کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور کوانٹٹی زیادہ کرنے کے لیے آپ حناف شناف جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں کہ 500 رکعت کرنا ہے. تو یہ نماز ہو رہی ہے یا کرکٹ کا رن اسکور کر رہے ہیں؟ اسکور کر رہے ہیں کہ جتنا چاہے پچ پر کھڑے ہوئے ہیں تو سب رن کرتے ہوئے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ رن کو نہیں دیکھتا، اسٹائل کو دیکھتا ہے کہ کھیلتا ہے کیسا کھیلتا ہے. رن ہو ساری رن ہو، آیا گھما دیا چھکا چلا گیا. اللہ کہتا ہے اس کو شاٹ نہیں بولتے، یہ تو پلک میں چلا گیا ہے یوں گھمایا پر کھیلنے کا انداز سے نہیں آتا. طریقے سے کھیلو 10-20 رن بھی ہو تو ساری رن کہلاتے ہیں. وہ آدمی قابل اعتماد ہوتا ہے. اور جس کو کھیلنا نہیں آتا اٹھایا بلہ گھمایا اتفاق سے چھکا چلا گیا. عام درشن خوش ہو سکتے ہیں لیکن کھلا مینیجر کبھی خوش نہیں ہوتا. اللہ بھی کہتا ہے لوگ خوش ہو جائے تو ہو جائے، میں خوش نہیں ہوتا اس لیے کہ کھیلنے کا اسٹائل تیرا صحیح نہیں تھا. اسٹائل سے کھیلو. جب کھیل میں اسٹائل چاہیے، کھیل میں فن چاہیے، آرٹ چاہیے تو نمازوں میں وہ بات نہیں ہونا چاہیے. یہاں بھی رن اسکور کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ کام کرو، عبادت کرو تو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دل لگا رہے. گیم سے آپ کو محبت پیدا ہو، لوگوں کے لیے نہیں اپنے لیے. جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اگر خوش ہو جائے تو 2 رکعت میں بھی خوش ہو جائے تو کافی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ انتقال کے 6 مہینے کے بعد اپنے ایک دوست کے ولی کے خواب میں آئے، کپڑوں سے راکھ جھاڑ رہے تھے، قبر میں کی جو مٹی تھی اس کو کفن سے جھاڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے. تو دوست نے پوچھا جنید
اللہ نے کیا سلوک کیا تمہارے ساتھ، تم تو بہت بڑے اپنے درجے کے زمانے کے ولی تھے، کیا سلوک کیا؟ تو کہا بھائی کچھ نہ پوچھ، ابھی نجات ملی ہے تو میں آ رہا ہوں۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا کچھ نہیں، تہجد کی چند رکعتوں نے میرا بھرم رکھ لیا، ورنہ میری ساری عبادت چلی گئی تھی، تہجد کی عبادت نے چند رکعتوں نے میرا بھرم رکھ لیا، آج مجھے نجات مل گئی۔ کیا ہوا؟ باقی کی نمازیں دکھاوے کی بھی ہو سکتی ہیں، تہجد کی نماز کی خالص اللہ کے لیے تھی، اللہ نے کہا کہ ہاں اس میں خلوص نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے۔ تو اب جب اللہ کے کامل ولی کی یہ حالت ہے تو ہما شما کا کیا مقام پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ خلوص پیدا کرو، کام چھوٹا کم کرو مگر خلوص پیدا کرو، اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرو، عشق پیدا کرو، اس لیے کہ مہدویت نام ہی عشق کا ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ ماں مذہب عاشقاں اردائیں، میں عاشقوں کا مطلب لایا ہوں، اور عشق کہتے اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھو دے اور معشوق کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جہاں ہمارے نوجوانوں کو جلسوں سے عشق عطا کیا ہے، یا اللہ صاحب جلسہ مہدی موعود علیہ السلام کا عشق بھی فرما دے، ایسا ہمارے دلوں میں عشق مہدیت کی آگ ایسی ہمارے دلوں میں لگ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم کو فرائض کی تکمیل کا پورا خیال پیدا ہو جائے۔ عشق مہدی ہی عشق خدا کا طرف ہم کو رہبری کر سکتا ہے۔ اگر مہدی موعود سے محبت ہے تو اللہ سے عشق بھی پیدا ہونا چاہیے، ورنہ ہم اس دعوے میں جھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اس مقام پر پہنچائے۔ وآخر دعوانا